غنی گروپ، یہ نام تو پاکستان میں تقریباً سبھی نے سنا ہوگا۔ ہم میں سے اکثر نے ان کا وہ سادہ سا نیلے رنگ کا لوگو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے پاس جو دستاویز ہے، یعنی غنی ڈیریز لمیٹڈ کا پروسپیکٹس، اسے پڑھ کر ایک بہت ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو ان کا 60 سال پرانا کاروبار ہے، ہیوی انڈسٹری والا، کان کنی، شیشہ، اور پھر دوسری طرف ایک دم جدید یورپین ٹیکنالوجی والی ڈیری فارمنگ۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کمپنی کی تاریخ نہیں ہے، یہ دراصل ایک کاروباری خاندان کی 60 سالہ حکمت عملی کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ عام طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں چھوٹی اکائیوں کو ملا کر ایک بڑی سلطنت بناتی ہیں۔ یہاں قصہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں ایک بڑی سلطنت کو سوچ سمجھ کر توڑا گیا تاکہ چھوٹی، زیادہ پھرتیلی اور آزاد کمپنیاں بن سکیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ہے۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق سفر شروع ہوا 1959 میں ایک ڈسٹریبیوشن کاروبار سے۔ یہ تو کافی روایتی سی شروعات ہے، لیکن صرف 4 سال بعد 1963 میں انہوں نے ایک ایسی چھلانگ لگائی جو مجھے حیران کر گئی۔ غنی کارپوریشن قائم کی اور سیدھا کان کنی کے شعبے میں اتر گئے۔ مطلب ڈسٹریبیوشن سے نمک کی کان کنی؟ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا اور دلیرانہ قدم تھا، اور یہی وہ پہلا اشارہ تھا کہ اس گروپ کے عزائم بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں، ڈسٹریبیوشن ایک ٹریڈنگ بزنس ہے، آپ کسی اور کی چیز بیچتے ہیں، لیکن کان کنی وہ ایک بنیادی صنعت ہے۔ اس میں آپ کو زمین کھودنی پڑتی ہے، بہت بڑی مشینری چاہیے، سرمایہ اور تکنیکی مہارت، سب کچھ چاہیے۔ 1960 کی دہائی میں یہ قدم اٹھانا یہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ گروپ صرف پیسہ کمانے نہیں آیا، بلکہ ملک کی صنعتی بنیاد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پراسپیکٹس کہتا ہے کہ یہ کمپنی آخرکار پاکستان کی سب سے بڑی نجی سالٹ مائننگ کمپنی بن گئی۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، بالکل۔ اور یہ صرف مقامی کامیابی نہیں تھی، اس ایک شعبے میں مہارت نے انہیں ایک ایسی مضبوط بنیاد دی جس پر وہ اپنے مستقبل کے منصوبے کھڑے کر سکتے تھے۔ ان کی بین الاقوامی پہنچ بھی بہت متاثر کن ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ان کے کلائنٹس یورپ، مشرق وسطی، ایشیا، افریقہ، ہر جگہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عالمی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ تو کان کنی کی اس کامیابی نے ان کے لیے اگلے دروازے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، تو کان کنی میں تو یہ کامیاب ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ایک کامیاب گروپ ایک جگہ نہیں رکتا، تو انہوں نے اپنی اس کامیابی کو آگے کیسے بڑھایا؟ انہوں نے وہی کیا جو زیادہ تر کامیاب گروپس کرتے ہیں، تنوع، ڈائیورسیفیکیشن۔ انہوں نے اپنی کمائی اور تجربے کو نئی صنعتوں میں لگایا۔ اسی دور میں ہمیں غنی گلاس، غنی ٹیکسٹائلز اور غنی آٹو موبائلز جیسی کمپنیاں بنتی نظر آتی ہیں۔ یہ سب نام آج بھی جانے پہچانے ہیں۔ تو ایک وقت تھا جب غنی گروپ ایک بہت بڑا متنوع کانگلومریٹ تھا جس کے نیچے کئی مختلف کاروبار چل رہے تھے۔ یہاں تک تو کہانی بالکل سیدھی لگتی ہے۔ ایک کاروبار شروع کیا، کامیاب ہوئے، پھر اس پیسے سے نئے کاروبار شروع کر دیے۔ لیکن جب میں یہ پراسپیکٹس پڑھ رہا تھا تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی جو اس کے بعد ہوا۔ دستاویزات کہتی ہیں کہ ان تمام کاروباروں کو بعد میں الگ کر کے اسپانسرز یعنی مالکان میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ عام طور پر تو خاندان کمپنیاں جوڑتے ہیں، یہ الگ کیوں کر رہے تھے؟ اور یہی اس گروپ کی حکمت عملی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ بنایا، اس میں پاکستانی، چائنیز اور اطالوی تینوں کچن ہیں۔ ریسٹورانٹ بہت کامیاب ہے، لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا چائنیز شیف اتنا کمال کا ہے کہ وہ خود ایک برانڈ بن سکتا ہے، اور آپ کا اطالوی کچن بھی۔ اگر وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے تو شاید ایک دوسرے کی رفتار کم کریں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تینوں کو الگ الگ اسپیشلائزڈ ریسٹورانٹس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مالک، اپنی انتظامیہ، اپنا فوکس۔ واہ، یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ تو غنی گروپ نے اپنے کاروبار کے ساتھ بالکل یہی کیا، ہر کچن کو الگ کر دیا۔ بالکل یہی کیا۔ انہوں نے اپنی بڑی سلطنت کو توڑا اور اسے چھوٹی، زیادہ پھرتیلی ریاستوں میں بانٹ دیا۔ پراسپیکٹس میں اسے خاندانی قیادت والا کاروباری پلیٹ فارم کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک مرکزی کنٹرول والا گروپ نہیں، بلکہ خاندان کے مختلف افراد اپنی اپنی کمپنیوں کے ذمہ دار ہیں۔ جناب حافظ اویس غنی اور جناب شعیب غنی کے زیر انتظام کمپنیاں اب بالکل الگ ہیں۔
پراسپیکٹس میں ایک جملہ بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کمپنیوں کا کسی بھی دوسری لسٹڈ کمپنی یا غنی برانڈ کی دیگر کمپنیوں کے ساتھ کوئی ملکیت، انتظامی یا آپریشنل تعلق نہیں ہے۔ یہ ویلیو ان لاک کرنے کی ایک کلاسک مثال ہے جہاں ہر کاروبار کو اپنی پوری رفتار سے بھاگنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن کیا اس کا ایک منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک نئی یا چھوٹی کمپنی کو بڑے گروپ کی چھتری کا سہارا نہیں ملتا؟ اگر کوئی ایک کاروبار مشکل میں آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ حکمت عملی ہے۔ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا انحصار ہر خاندان کے فرد کی اپنی کاروباری صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک یونٹ ناکام ہوتا ہے تو وہ گروپ کے مشترکہ وسائل سے مدد نہیں لے سکتا، اسے خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے نا؟ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ کامیابی کا صحرا بھی اسی کو ملتا ہے اور وہ تیزی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ اسے کسی بڑے بورڈ یا ہیڈ آفس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ماڈل ہر کاروبار کو زیادہ جوابدہ بناتا ہے۔ تو اسی فوکس اور خود مختاری والی سوچ کا نتیجہ ہے غنی ڈیریز لمیٹڈ یعنی GDL، وہ ادارہ جس کا پراسپیکٹس آج ہمارے سامنے ہے۔ جی ہاں، غنی ڈیریز اس نئی حکمت عملی کی پہلی اور سب سے واضح مثال ہے۔ یہ اس خاندانی شاخ کی پہلی کمپنی ہے جو پبلک لسٹنگ کے لیے جا رہی ہے، یعنی عوام سے سرمایہ کاری لے رہی ہے، اور اس کا مقصد بالکل واضح اور مرکوز ہے: خام دودھ کی پیداوار، بس، کوئی دوسرا کاروبار نہیں۔ اور یہ کام وہ جدید ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں۔ پراسپیکٹ میں خاص طور پر جدید یورپی ڈیری ٹیکنالوجی کا ذکر ہے۔ لیکن ڈیری کا شعبہ ہی کیوں؟ کان کنی اور شیشے کے بعد یہ ایک بالکل ہی الگ میدان لگتا ہے۔ بظاہر تو یہ مختلف لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ گروپ کے لیے کوئی غیر متعلقہ شعبہ نہیں۔ یہ زراعت اور فوڈ پروڈکشن کے ان شعبوں سے براہ راست مطابقت رکھتا ہے جن میں یہ گروپ پہلے سے موجود ہے۔ پراسپیکٹس میں غنی حلال فیڈ مل اور غنی لیئر فارمز کا بھی ذکر ہے، تو ڈیری فارمنگ میں آنا ان کے لیے ایک منطقی اگلا قدم ہے۔ وہ اس ایکو سسٹم کو پہلے سے سمجھتے ہیں۔ اور رفتار کی بات کریں تو پراسپیکٹس میں اس کے سنگ میل کی تفصیلات بہت متاثر کن ہیں۔ مالی سال 2020 میں کمپنی قائم ہوتی ہے اور اگلے ہی سال مالی سال 2021 میں امریکہ سے 210 ہیفرز یعنی جوان گائیں درآمد کی جاتی ہیں۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ مالی سال 2022 تک انہوں نے امریکہ سے مزید 199 اور آسٹریلیا سے 300 ہیفرز درآمد کیں اور ساتھ ہی مقامی طور پر 200 اور خریدیں۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ یہ صرف جانوروں کی گنتی نہیں ہے۔ اب سوچیں، صرف 2 سال کے اندر 700 سے زیادہ اعلیٰ نسل کی گائیں 3 مختلف براعظموں سے پاکستان لانا، یہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہے۔ اس کا مطلب ہے بائیو سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن، جانوروں کی صحت، کرنٹینا، اس پر کروڑوں شاید اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ یہ ان کے عزائم کے پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف یہ مکمل آزاد کمپنی، دوسری طرف اتنی بڑی سرمایہ کاری۔ میں پراسپیکٹس سے ایک اور جملہ دہرانا چاہوں گا: کمپنی کی کوئی ذیلی کمپنی یا جوائنٹ وینچر نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کی سادہ ساخت کو واضح کرتا ہے، یعنی تمام وسائل اور توجہ صرف ایک کام پر۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ GDL کے اسپانسرز کسی دوسری لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹرشپ نہیں رکھتے۔ یہ نکتہ سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے انہیں یہ اطمینان ملتا ہے کہ انتظامیہ کی توجہ بٹی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنا پورا وقت، توانائی اور وسائل اسی ایک منصوبے کو کامیاب بنانے میں لگا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ غنی ڈیریز کو ایک خود مختار ادارے کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی ڈیری مارکیٹ میں بہت بڑا خلا موجود ہے۔ زیادہ تر دودھ کا نظام غیر رسمی ہے۔ GDL جیسی کمپنیاں جو محفوظ اور صاف ستھرا دودھ فراہم کر سکتی ہیں، ان کے لیے ترقی کے بہت بڑے مواقع ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو جوڑیں تو یہ ایک غیر معمولی سفر ہے۔ 1959 میں ایک چھوٹے سے ڈسٹریبیوشن کاروبار سے شروعات، پھر کانکنی کی دنیا میں ایک بڑا نام بننا، پھر شیشے، ٹیکسٹائل، آٹوموبائل، ایک سلطنت کھڑی کرنا، اور پھر اس سلطنت کو حکمت عملی کے تحت خود ہی چھوٹی آزاد اکائیوں میں تقسیم کر دینا۔ اور اب اسی ورثے سے غنی ڈیریز ایک نئے عوامی چہرے کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ یہ تو کسی بزنس اسکول کی کیس سٹڈی جیسی ہے۔
آپ نے صحیح کہا، یہ کہانی صرف ایک کمپنی کی نہیں بلکہ ایک خاندانی کاروبار کے ارتقاء کی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایک کاروباری خاندان وقت کے ساتھ خود کو ڈھالتا ہے، نئے مواقع تلاش کرتا ہے اور مستقبل کے لیے اپنی ساخت کو ازسر نو ترتیب دیتا ہے۔ پہلے ایک بڑا مرکزی گروپ بنانا اور پھر اسے چھوٹے، زیادہ مؤثر اور آزاد اداروں میں تقسیم کرنا، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا اور دلیرانہ قدم ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ حکمت عملی ہے۔ اس نے ہمیں غنی گروپ کے ماضی، حال اور مستقبل کے ممکنہ راستے کو سمجھنے میں بہت مدد دی ہے۔ اور اس پوری گفتگو سے ایک بہت اہم سوال بھی ابھرتا ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ دستاویزات سے یہ تو واضح ہے کہ گھنی ڈیریز اس خاندانی گروپ کی پہلی کمپنی ہے جو پبلک لسٹنگ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اس گروپ کی تاریخ کامیاب کاروبار بنانے اور پھر انہیں الگ کرنے کی رہی ہے، تو کیا ڈیری کے کاروبار کی یہ پبلک لسٹنگ مستقبل میں ان کے دیگر آزاد اداروں جیسے کہ غنی مائنز یا غنی لیئر فارمز کے لیے ایک ماڈل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم مستقبل میں غنی برانڈ کے تحت کئی اور کمپنیوں کو بھی اسٹاک مارکیٹ میں آتے دیکھیں گے؟ یہ اس خاندان کی اگلی نسل کی حکمت عملی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔